السلام علیکم جی اللہ کا اللہ کا جی اللہ کا فضل جی اللہ کا فضل ہے. عزیزوں بھائیوں میرے علماء کرام میں آپ سے صحیح دل سے کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ سیاست کو کر کام کریں گے سیاسی لوگوں سے ہمارا تعلق بڑھے گا اور ان تک ہماری پہنچ ہوگی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر اللہ ماشاءاللہ کئی کام کرے گے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیاست گندی چیز ہے, اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے اس کو بھی گندا سمجھتے ہیں. کون سا سمجھ ہے؟ معاف کرنا, عوام تو عوام, ہمارے پاس علماء بھی اسے ناپاک سمجھتے تھے. پرسوں میں نے مساجد فیڈریشن کا الحمدللہ عیدگاہ کا جو مسئلہ ہوا تقریباً 39 مساجد مدارس ملی جو کام کرتے ہیں تنظیمیں ان کے ہم نے لیٹر جمع کیے. کمشنر, جوائنٹ کمشنر, ڈی پی ایم کے کمشنر, ڈی پی ایم کے جوائنٹ کمشنر, سی ایم, چیف منسٹر, ہوم منسٹر, ریونیو منسٹر, تقریباً 11 جو اہم عہدوں پر ہیں ان تک ہم نے پہنچ کر کے لیٹر دیا کہ یہ عیدگاہ ہمارا حق ہے, یہ ہم سے چھینا نہیں جائے گا. اگر یہ عیدگاہ ہم سے چھین جائے گا تو پھر اس ملک میں اس شہر میں امن و امان کو بات رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ مساجد فیڈریشن نے اللہ کے مجھے قبول کیا, جب ہم نے کام کیا تو الحمدللہ ہمارا کام سکسیسفل ہوا. آج بھی قوم, آج بھی لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں. جب تک ہم لوگ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے, محبت یا پیغام نہیں دیں گے, اس وقت تک ہمیں وہی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف آپ یہ قدم چل کے موقع پر حضرت اکبر صدیق شیخ اللہ صاحب سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم ہے, میرے مربی ہے, آج جو کچھ میں ہوں ہمارے استاد محترم کی دعاؤں سے ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں یہ جو سجائی کی ہر پلیٹ فارم ہے جس کے صدر محترم بھی ہے, سرپرست بھی فرماتے ہیں, دعا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے حضرت کا سایہ, حضرت کی نظر کرم اس تنظیم پر ہو تو وہ دین کی ووٹ ڈالنا ہے. کس سے ووٹ ڈالنا ہے, کس پارٹی کو جو ووٹ ڈالنا ہے, کس شخصیت کا ووٹ ڈالنے والا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ سیاست کا کام سیاسی نہیں ہوتا ہے, علماء کا کام صرف مساجد ہے, اللہ کے اور مسجد ہے. یہ نظریے کو ہمیں ختم کرنا ہے اور یہ نظریے کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے. میری بات غور سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں. یہ موقع ہے کچھ کام کرنے کا. اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے. ہم یہ باتیں سوچی جا رہی ہو, لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کیے جا رہے ہو. آج وہ سیاست موجود نہیں ہے. سیاست وہ تھی جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی, جو ابو بکر صدیق نے کر کے دکھائی, جو حضرت عمر بن خطاب نے کر کے دکھائی. حضرت عمر بن خطاب روزانہ گشت کیا کرتے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پیاسا تو نہیں ہے, کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کسی عورت کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کسی بیمار کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا کرتے تھے اور پھر اس کے تدارک کے لیے جو سبیلیں کرنی چاہیے وہ کیا کرتے تھے. یہ ہوئی سیاست. حضرت عمر کا مقولہ مختلف کتابوں کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے فرمایا اگر میری مملکت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے, اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ ایک کتا بھی بھوکا رہ جائے, مجھے یقین ہے کہ خدا کے پاس مجھ کو جواب دینے لگی ہوگی. یہ ہوتی ہے سیاست. اور یہ سیاست اسی وقت میں قائم ہو سکتی ہے جب آپ لوگ کھڑے ہوں گے, علماء کھڑے ہوں گے اور دینی رہبر کھڑے ہوں گے, قرآن و حدیث کے عالم کھڑے ہوں گے, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ کھڑے ہوں گے, جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے وہ کھڑے ہوں گے, جو ملت اور قوم بلکہ پورے ملک بلکہ پوری انسانیت کی اصلاح اور فلاح اور بہبودی کی باتیں سوچ سوچ کر لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے اور ان کی زندگی اسی کے پیچھے چھٹتی رہے گی. ایسے لوگ کھڑے ہوں گے, وہ سیاسی شعور آئے گا جو اس زمانے کے اندر موجود تھا, اور پھر ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ وہی سب کچھ سمراٹ اور برکات یہاں پر ظاہر ہوتے جا رہے ہیں. فدائے اتحاد کرناٹک کے ذریعے مختلف علاقوں میں حضرات علماء کرام کی میٹنگیں ہوتی آ رہی ہیں. چونکہ ہمیشہ سے جب علماء کھڑے ہوتے ہیں تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اسی مقصد کو لے کر شہر کے اور ریاست کے مختلف علاقوں میں
علماء کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا ہے، ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ان کے مشورے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ جمہوری ملک میں ووٹ ہی طاقت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حصہ داری نہ پیش کریں تو کیسے ہم اپنے حقوق حاصل کر پائیں گے؟ اس وجہ سے سب سے پہلے علماء اکرام کو کھڑا کرنے کے لیے یہاں ہم نے علماء اکرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ سیاست کتنی ضرورت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمونہ پیش فرمایا ہے، اس کی ساری مثالیں حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمائی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے ووٹ کے حق کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ابھی قریب میں ہی کیرلا کا ایک سفر ہوا تھا، وہاں ہمارے پڑوسی ریاست کے مختلف علماء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سے پہلے تمام مسالک کے علماء کے درمیان میں انہوں نے اتحاد قائم کیا، اس کے بعد میں تمام علماء کے درمیان میں ایک پلیٹ فارم تیار کر کے محل کمیٹی ترتیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی ایک جوش پیدا کیا قوم کے اندر علماء کے ذریعے سے، تو سارے لوگ ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل کیا، تو 90% سے زیادہ وہاں اس وقت ووٹنگ ہوتی ہے، جو ہماری پڑوسی ریاست ہے۔ لیکن ہماری ریاست کا حال یہ ہوتا ہے کہ 40, 50, 65% تک ہی وہ ووٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ووٹ کی اہمیت کو عوام کے سامنے پیش کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ناموں کو داخل کرنے کی کوشش کریں اور ایک بیداری لانے کی کوشش کریں۔ بعد میں جا کر ہی ہم اپنے مقاصد کو اور میمورنڈم کے ذریعے اور مینیفیسٹو کے ذریعے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں سے ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت نے بھی یہ بڑی اچھی مثال دی کہ بیج بو دیا فوراً پودا نکل آئے، اس کے لیے وقت نکلتا ہے۔ ہم آج کل اس ماحول میں ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سوئچ دبا دیا ٹیوب لائٹ سے لگ جائے، اس طرح کی ہماری کوششیں ہوتی ہیں۔ اتنی جلدی نتیجے کو اخذ نہ کریں، علماء اکرام بہت ہی جذبے کے ساتھ کام کریں، آج نہیں تو انشاءاللہ کل ضرور ہمارے لیے نتیجہ حاصل ہوگا۔ محل کمیٹی کیا کام کرتی ہے؟ کیا علماء اکرام اس میں رہتے ہیں؟ کون رہتے ہیں؟ جی، علماء اکرام اس کی سرپرستی فرماتے ہیں محل کمیٹی کی، اور محلہ ایک کمیٹی بن کے ہر ایک کو یقینی طور پہ ووٹر لسٹ میں نام داخل کرنے کی پوری فکر علماء اکرام کی سرپرستی میں نوجوان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم یہاں بھی محل کمیٹی ترتیب دے کے محلے کے اعتبار سے علماء اکرام کی سرپرستی میں نوجوان کام کریں گے تو انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ جن کے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں وہ بھی پھر دوبارہ داخل ہو جائیں گے، یا کچھ نام میں کچھ پریشانی ہو تو سب سے پہلے ووٹ کی طاقت ہماری ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنے حقوق کو بہت آسانی سے لے سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی آدمی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کون جیتے گا، کس کو ووٹ دیں گے اور کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ یہ آپ کا اپنا اختیارات ہے جو قانوناً 18 سال کے بعد ہر آدمی کو ملتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس طاقت کو، اس اختیارات کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، پرسنٹیج وائز بھی، اور زیادہ تر غربا لوگ ہی ووٹ کرتے ہیں۔ جو دانشور ہے یا پڑھے لکھے لوگ ہیں یا بڑا طبقہ ہے وہ اکثر ووٹنگ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج مسلمان کے ووٹ کی کیا قدر ہے اور کیا قیمت ہے اور کیا ضرورت ہے، اس کا سبھی پولیٹیکل پارٹی صرف اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ مسلمان 100% ووٹ 90% ووٹ نہیں کرتے۔ ہم کو آج کے ماحول کے اندر یہ دکھانا ہے سب کو، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، مگر ہم بھی یہ ملک کے حقدار ہیں۔ یہاں پر ہم کرایہ دار نہیں، ہم یہاں کے مالک کے، یہاں کے حقدار ہیں۔ ہمارے اعلیٰ، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماؤں نے بہت جافشانیاں کی اور اس ملک کے اندر آزادی کے لیے لڑے ہیں۔ آج یہ آ رہا ہے تعصب کہ آج مسلمان اور علماء کو ایک
गलत नज़रिए से पेश किया जा रहा है और मुसलमानों को गलत नज़रिए से पेश किया जा रहा है। अरे हकीकत नहीं है। हमेशा मुसलमान जो भी यहाँ टिका है आज, वो हिंदुस्तान को अपनी माँ समझ के वो इसे छोड़ रहे नहीं, उसके साथ लगा है और उसकी तरक्की में हमेशा काम किया। और कई मुस्लिम रहनुमा ऐसे हुए हैं, कई बड़े बड़े लेक्चरर, डॉक्टर्स, जजेस, यहाँ तक के मुल्क के प्रेसिडेंट भी मुसलमान हो चुके हैं। तो आज जो तासुब का माहौल और लोगों के दिमागों में के अंदर जो बिठाया जा रहा है, एक्चुअल में ये मुल्क को कमज़ोर करने की और किसी इसके बैकग्राउंड के पीछे हमें लगता है कि दूसरों मुल्क का हाथ है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हम कब्जे में ले ले, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक को, हिंदुस्तान के लोगों को कमज़ोर कर दें। मुसलमान कितने हैं? 12% या 15% है। ज़्यादातर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर आज इतना बोझ पड़ रहा है टैक्स का, हर कीमतों का, जो महंगाई का, उनके बच्चे बेकार है, काम नहीं मिल रहा है, मगर आज उनको इतना मफलूज कर दिया है, उनके दिमागों को ऐसा बांध दिया गया है कि उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा, भटका दिए जाते हैं कई कुछ अलग अलग इशू लाके, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो नहीं होती है। तो हर मुसलमान ये चाहता है कि ये मुल्क कमज़ोर ना हो। इस मुल्क के हम आज यही आवाम में पैगाम पहुंचा रहे कि आज़ादी के लिए किस तरह मुसलमानों ने कुर्बानी की, जाफिशानियाँ की, तो आज मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क के हिफाजत के लिए कानूनन जो चीज़ें होती है वो कानून के साथ आइन को इज्जत देते हुए हम अपना किरदार को निभाएं, हमारे अपनी जो जवाबदारी है उसको निभाएं। पहले नौजवान उलमा को जो जोड़ने के बाद उन सबको जो है 104 जगह पहले प्रोग्राम हो चुका है, ये 5वीं जगह है उलमा के साथ। और उससे पहले 2 सियासी जमातों को बुला करके भी सदा-ए-इत्तेहाद वालों ने कुछ बातें उनके सामने रखी है। जो हालात जिसे सियासत कहते हैं, इसका क्या मकसद है और क्या होना चाहिए, इसके मुतालिक जो है जिस तरह से एक कौम के अंदर खौफ का माहौल जो पैदा हुआ है उसे कैसे दूर किया जाए और ये दूर करने में उलमा का क्या रोल होना चाहिए, इस वजह से जो है आज उलमा को एक तरह से उनकी एक जिम्मेदारी को याद दिलाना और उनके अंदर एक हौसला अफजाई पेश करने के लिए सदा-ए-इत्तेहाद के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह के और जलसे होंगे ताकि तमाम शहर के करीब 1200-1300 मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और वहाँ के उलमा को ये बात पूरी तरह से उनके जहन में आ जाए कि मिल्लत के लिए सब कुछ जब तक मिलकर काम ना करें तो मिल्लत का कुछ भला नहीं हो सकता। रही बात सियासतदानों की, वो अपनी एक चालाकी के हिसाब से जो बात करते हैं वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। हमारी नज़र में उलमा से बढ़कर कोई चालाक है नहीं, इसलिए उलमा को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिला करके उसके ऊपर कायम रहने के लिए ये कोशिश हम लोग सदा-ए-इत्तेहाद से कर रहे हैं। शामराजपेट का ईदगाह और हुबली का ईदगाह, इस दोनों मसले पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हुबली का ईदगाह बहुत पहले एक तरह से अमन में आ चुका था, फिर दोबारा वहाँ इस बात को वापस उठाने का मकसद क्या है। अब रही चामराजपेट की बात, मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ वहाँ एक तरह का माहौल बन रहा था कि कभी भी एक दूसरे की, देखिए हालात हाजिरा, और अगर हालात हाजिरा पर हमें नज़र किया जाए तो जहाँ तक देखें उलमाए किराम कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं और हमेशा वही लीडर रहेंगे। मगर ये लोग फारिग होने के बाद इनके अंदर जो जोश व जज्बा रहता है उसको वहीं दबा दिया जाता है। तो सदा-ए-इत्तेहाद की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि उलमाए किराम फारिग होने के बाद उनके अंदर एक जोश लाया जाए और सियासी बेदारी उनके अंदर डाली जाए और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कराया जाए और उसके साथ साथ उनको बताया जाए कि आप सिर्फ मुसल्ले के हद तक इमाम नहीं हैं, बल्कि आप मुसल्ले से निकलने के बाद भी इमाम हैं और आपका मकाम बहुत बड़ा है, आप बेहतर हैं, आप किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं,
اور آپ کے اندر ایک چیز یاد رکھیں، خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس شعر کے تحت آپ بلند تھے، بلند ہیں، بلند ہی رہیں گے۔ یہ مہم چلانے کے لیے صدا اتحاد کی طرف سے جگہ جگہ پر علماء کرام کی میٹنگ کروائی جا رہی ہے، اور خصوصاً بالخصوص نوجوان علماء کو جمع کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا خاص خیال رکھیں اور اس پر ایک ہو کر مسلکوں کو، اپنے اپنے مسلکوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ملی اور سماجی اعتبار سے سب ایک ہونے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام آج بتایا گیا ہے۔ ہمارا 7واں پروگرام ہے بنگلور کو نارتھ ایسٹ ویسٹ اور بنگلور سینٹر میں بھی آج کا یہ پروگرام ہمیں کر کے ہے، اور ہمارے صدا اتحاد کے صدر صاحب اور ہمارے جامع مسجد کے ہمارے نائب صدر مسعود عمران صاحب، انہوں نے سب جنے بھی آ کے ہمارے صدا اتحاد کا بہت ہمارے بنگلور کے علماء نے بھی اور پورے جڑ کے صدا اتحاد کا کام اچھا سے ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام کے ذریعے ایک انقلاب آ سکتا ہے، ایک تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ، وہی ہمیں ایک علماء کرام کے طرف سے ایک بیداری لے کے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہر بنگلور کے اندر وہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ بہت خوبی سے چل رہا ہے۔ کس لیے ہو رہا ہے پروگرام؟ کے الیکشنز قریب آ رہے ہیں اس لیے ہے، کیا ہے مقصد اس کا؟ ہم الیکشن صرف وہ ایجنڈا رکھ کے نہیں کر رہے، ہمیں ہندوستان کے اندر ہر علماء کرام کا ایک بیداری لینے کا کوشش کر رہے ہیں علماء کرام کے ذریعے کرناٹک لیول کو کرتے ہیں۔ تو کرناٹک کے سطح پر جو ہے ہم کرناٹک کے اندر بنگلور کے اندر شروعات کر کے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ پورے کرناٹک کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ کریں گے، اور ڈسٹرکٹ کرتے ہوئے اور ہمارے بڑے بزرگاں انہوں بھی یہی صدا اتحاد کا آواز لے کے پورے ہندوستان کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ تو ایک جو ہے ووٹنگ فیصد بڑھانا ہے اور ووٹرز لسٹ میں جو ہے اس تعلق سے اویئرنیس پیدا کرنا ہے، یہ کام بھی ہوگا کہ انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ ہمارے بنگلور کے اندر علماء کرام یہ ساتھ دیا، تو انشاءاللہ یہ ووٹر جو بہت لوگ الیکشن آتا ہے صرف میرا ووٹ نہیں تمہارا ووٹ نہیں کر کے ایسا صرف باتیں ہوتے ہیں، لیکن باتیں نہیں ہونا، ہم ووٹنگ پاور زیادہ کرنے کا ہمارا سوچ بنا رہے ہیں اور منصوبہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا سینٹرز بنائیں گے کہ کیسے کام کریں گے آپ؟ جتنے بھی ہمارے وہی اس کے بارے میں علماء کرام کو ایک اویرنیس لے کے آ رہے ہیں، انہوں علماء کرام جڑ کے کام کیا تو انشاءاللہ بہت اچھا سے کام ہوئے گا کہ ہمیں ایک عام آدمی جا کے کوئی ووٹر لسٹ بنا کو بولنے سے زیادہ ہمارے علماء کرام مسجد کے ایک نمبر سے اگر سے آواز اٹھی تو، اور ہمارے علماء کرام کا ایک آواز سے ہر انسان جاگنے کی کوشش کرے گا۔ علماء کرام کو زون وائز مدعو کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بومنہلّی میں ہوا، پھر اس کے بعد گوری پڑلے میں ہوا، پھر اس کے بعد ٹانی روڈ، نائنہلّی، اردو ہال ہمیشہ کمپلیکس، اور پھر الحمدللہ یہ سینٹرل بنگلور کے علماء کرام کا یہ اجلاس رہا، جس میں ٹانگرڈن، لکسندر، بیسندر، خلاص پڑلیا، ماوڑلی، بسم اللہ نگر، گروپن پڑلیا، بی ٹی ایم لیوٹ، جے پی نگر، تلک نگر، ان تمام علاقے کے ائمہ، خطبہ، مؤذنین، حفاظ اور اسی طریقے سے مکاتب و مدارس کے اساتذہ نے شرکت کی تھی، اور بڑا قیمتی مجمع تھا، اس لیے کہ جو آج کل ملک کے اندر سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے خواہ کی پریشانیاں، ٹینشنیں اور جو مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا کہ یہ جو اصل جو اس کی جڑ ہے وہ ہے سیاست۔ سیاست جس طرح صاف ستھری ہونی چاہیے آج نہیں ہے۔ اگر علماء کرام جس طرح ہر شعبے میں ماشاءاللہ مصروف ہیں، اب ہم نے کہا کہ دیکھیے رام نگر کے اندر اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے غوثیہ کالونی، فاطمہ نگر، کئی علاقے زیر آب ہو گئے، تباہی ہو گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں جو سیاسی لوگوں کا کام تھا بالکل زیرو ہے، لیکن الحمدللہ جو علماء کرام پر ٹارگٹ کرتے ہیں، خواہ مساجد اور مدارس کے خلاف باتیں بول رہے ہیں، یہی مدارس اور یہی مساجد کے ائمہ، خطبہ اور مدارس کے بچوں نے جا کر الحمدللہ وہاں پر ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، راشن پہنچایا ہے، یہاں تک کہ نالیاں صاف کی ہیں۔
تو اسی طریقے سے ہمارا ایک مقصد ہے کہ علماء سیاسی شعبے میں بھی آئیں اور اصلاحی کام کریں. ہمارا مقصد کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں, ہم کسی پارٹی کی حمایت میں نہیں کھڑے. یہاں پر ہمارا مقصد صرف سیاسی بیداری, پولیٹیکل اویئرنیس لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت بیان کی ہے سیاست کی, اسے انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, اور ملک کی گنگا جمونی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے, ڈیموکریسی کو باقی رکھتے ہوئے, جمہوریت کو باقی رکھتے ہوئے, آئین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ گندی سیاست کا بھی انشاءاللہ صفایا کریں گے, اور اچھی سیاست کو انشاءاللہ ہم لانے کی. پورے شہر بھر میں انشاءاللہ سیاسی بیداری کا کام کیا جائے گا, اور اس موقع پر صدائے اتحاد کا یہ پیغام ہے کہ ذمہ دار جو مساجد کے ہیں علماء اکرام کو اس تعلق سے خوب تعاون کریں. مساجد کے ممبر و محراب سے انہیں سیاست جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے اور بتلائی ہے, اور چاروں خلفاء نے جو کی ہے, اس تعلق سے علماء کو پوری طرح سے ممبر و محراب میں کہنے کی اجازت دی جائے. تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ پورے ملک میں جو ہے ایک سیاسی مہم شروع ہوگی, اور آنے والے حالات جو ہیں مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں گے. شکریہ.